ترک مدرسہ پر قابو پانے کے اقدامات۔ پاکستان کی عوام اور حکومت کے لیے یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہم ابھی تک تعلیمی عمر کے بچوں کو اسکول میں نہیں لا سکے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ جو بچے کسی نہ کسی طرح اسکول میں داخل ہو جاتے ہیں، ان کو بھی کم از کم 5ویں تک تعلیم مکمل کرنے تک اسکولوں میں نہیں روک سکتے، بلکہ ان میں سے قریباً نصف 5ویں جماعت تک تعلیم مکمل کرنے سے پہلے ہی مدرسہ چھوڑ جاتے ہیں۔ اگرچہ موجودہ حکومت نے اس سلسلے میں بہت سے اہم اقدامات کیے ہیں، لیکن ابھی اس میں بہت زیادہ کام کرنا باقی ہے۔ ترک مدرسہ کو کم کرنے اور اسکولوں میں داخلے بڑھانے کے سلسلے میں مندرجہ ذیل اقدامات سے صورتحال میں بہتری آ سکتی ہے۔ سب سے پہلے ملک کے ہر اس علاقے میں جہاں بچوں کی تعداد کے مطابق اسکول موجود ہوں، ان علاقوں میں 5ویں جماعت تک تعلیم لازم کر دی جائے گا۔ ہر والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کو 5ویں جماعت تک کی تعلیم لازمی دلوائیں۔ تعلیم نہ دلوانے پر انہیں جرمانہ یا کوئی سزا کی تجویز کی جائے۔ ملک کے جن علاقوں میں اسکول کم ہیں، وہاں غیر سکولی تنظیموں اور پرائیویٹ لوگوں کو اسکول کھولنے کے لیے مدد دی جائے، اور تعلیم دینے کے لیے رسمی کے ساتھ غیر رسمی اور نیم رسمی طریقے اختیار کیے جائیں۔ غیر رسمی اور نیم رسمی یعنی ایسے طریقے جو بچے باقاعدہ کہ کسی مجبوری کی وجہ سے اسکول میں نہیں جا سکتے، تو ان کے لیے ایسے ریسورسز پیدا کیے جائیں کہ وہ گھر میں رہ کر تعلیم حاصل کریں اور پھر ایگزام کے ذریعے سے اپنی ڈگری کمپلیٹ کریں۔ ملک میں ثانوی سطح تک تعلیم بالکل مفت کر دی جائے۔ خاص طور پر پرائمری سطح تک فوری طور پر مفت تعلیم کا قانون نافذ کر دیا جائے۔ پرائمری سطح پر تمام بچوں کو کتابیں، کاپیاں اور تعلیم کے لیے ضروری دیگر لوازمات مفت فراہم کیے جائیں، تاکہ وہ لوگ جو بچوں کی تعلیم کے اخراجات پورے نہیں کر سکتے، وہ بآسانی اپنے بچوں کو پرائمری تک تعلیم دلوا سکیں۔ اسکول میں غیر حاضر نہ ہونے والے اور اچھی تعلیمی پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کو وظائف دیے جائیں۔ خاص طور پر لڑکیوں کو اسکول میں اچھی حاضری کے لیے تعلیمی وظیفہ دیا جائے، تاکہ وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکولوں میں نہیں بھیجتے یا جو بہت زیادہ غیر حاضری کرواتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک مشعل راہ ہو کہ تعلیمی حاضری کے ذریعے سے وہ وظیفہ حاصل کرنے کے لیے اپنی حاضری کو اسکول میں یقینی بنائیں۔ اسکولوں میں تعلیم کے لیے درکار سامان اور طبی سہولیات ترجیحی بنیادوں پر فراہم کی جائیں۔ ان کو خوبصورت اور پرکشش بنایا جائے تاکہ بچے شوق سے آنا پسند کریں، اور ان کو ایسا اچھا تعلیمی ماحول دیا جائے کہ وہ ترک مدرسہ کا خیال بھی دل میں نہ لائیں۔ یعنی اسکول میں اگر ان کو اچھی سہولیات دی جائیں گی، ان کا ماحول اچھا صاف ستھرا ہوگا، تو بچے شوق سے اسکول آئیں گے۔ بچوں کو فیسینیٹ کرنا جو ہے، یہ بھی تعلیم میں ایک اہم کارآمد ہے۔ پرائمری اسکولوں میں پڑھانے کے لیے اعلیٰ تعلیم یافتہ اور پیشہ ورانہ تربیت رکھنے والے اساتذہ کو مقرر کیا جائے۔ ان کی تربیت کے نظام کو بہتر اور مؤثر بنایا جائے۔ پرائمری سطح پر تعلیم کی ساری ذمہ داری خواتین اساتذہ کے سپرد کرنے کا اصولی فیصلہ کیا جائے، اور اس سطح پر بچوں اور بچیوں کو اکٹھی تعلیم دی جائے، کیونکہ خواتین اساتذہ جو ہیں وہ چھوٹے بچوں کی ذہنی نفسیات کو بہت اچھی طرح سے جانتی ہیں، لہذا خواتین اساتذہ کے سپرد جو ہے وہ پرائمری سطح تک کی تعلیم کو کیا جائے۔ نصاب تعلیم خاص طور پر پرائمری سطح کے نصاب تعلیم عملی زندگی کے کاموں اور ضروریات سے آہنگ کیا جائے، اور مضامین کے غیر ضروری بوجھ کی بجائے عملی کام اور مہارتیں شامل کی جائیں جو بچوں میں محنت کی عظمت اجاگر کریں۔ یعنی سلیبس ایسا ہونا چاہیے جو بچے کو اس کی عملی زندگی میں فائدہ مند ہو۔ ایسا سلیبس جو بچے کو عملی زندگی میں فائدہ نہیں دیتا، بچہ بہت جلد اس سے اکتا کر اسے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ امتحانات کے موجودہ نظام کو بدلا جائے، جس سے بچے نمبر حاصل کرنے کے لیے رٹا لگانے پر مجبور ہیں۔ پرائمری سطح پر پاس فیل ہونے کے تصور کو بدل دیا جائے تاکہ فیل ہونے کا امکان ہی نہ رہے اور بچے مسلسل اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیں، کیونکہ یہاں پر جو ایک نظامی سسٹم چلتا ہے جس میں صرف اور صرف رٹا بازی کو جو ہے وہ زور دیا جاتا ہے، تاکہ بچہ جو ہے وہ صرف نمبر لے کر جو ہے وہ ڈگریز لے کر اور اپنا رزلٹ شیٹ میں جو ہے وہ ہائیسٹ مارکس لے کر خود کو جو ہے وہ
عزت دار لوگ بچوں میں شامل کرتا ہے اور باقی بچے جو فیل ہو جاتے ہیں ان کو اعزاز سے کمتری کا احساس دلایا جاتا ہے۔ اس تصور کو بدل دیا جائے۔ پرائمری سطح تک کے امتحان کو عملی نوعیت کا امتحان بنایا جائے تاکہ بچے رٹے اور نمبروں کی دوڑ میں شریک ہونے سے بچ سکیں اور ہر بچہ اپنی قابلیت اور اکتساب کی رفتار کی بنیاد پر تعلیم حاصل کرتا رہے۔ تعلیم کے بارے میں عمومی رویہ، یعنی تعلیم کے بارے میں عام طور پر کیا خیالات، کیا رویہ ہے ہمارے ملک میں۔ تعلیم ایک سماجی سرگرمی ہے اور تعلیمی ادارے سماجی اداروں میں جو معاشرے کی اقدار اور سوچ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تعلیم کی ذمہ داریوں میں سے اہم ذمہ داری افراد معاشرہ کی شخصیت کی ہمہ پہلو نشو و نما ہے۔ تاکہ وہ اپنی تمام تر معاشرتی ذمہ داریوں کو بطریق احسن پورا کر سکے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ تعلیم کسی معاشرے کے مجموعی طرز حیات اور سوچ پر مبنی ہوتی ہے۔ کسی بھی معاشرے میں دیگر سماجی اداروں کی نسبت تعلیم کو دی جانے والی اہمیت سے اس معاشرے میں تعلیم کے مقام اور معیار کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ معاشرے کی سوچ اور رویے براہ راست تعلیم پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تعلیمی اداروں کا قیام اور تعلیم کا انتظام اور انصرام کرنا براہ راست معاشرے ہی کی ذمہ داری ہے۔ معاشرہ ہی تعلیم کے لیے سرمایہ اور سہولیات فراہم کرتا ہے تاکہ نئی نسل کی تربیت کا کام ہو سکے۔ تعلیم کا عمل معاشرے کی شعوری کوشش ہے جو وہ سماجی ترقی کے لیے کرتا ہے۔ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی معیشت رکھنے والا ملک ہے جہاں پر زیادہ کاشتکاری، کھیتی باڑی، ایگریکلچر سے وابستہ لوگ ہیں، جس کی آبادی تقریباً 19 کروڑ اور خواندگی 60% ہے۔ اس آبادی کا 35% حصہ غربت سے نیچے زندگی گزار رہا ہے۔ ملک کا شمار اب بھی ترقی پذیر ممالک میں ہوتا ہے۔ تعلیم کا معیار بہت اچھا نہیں ہے اور نہ ہی مؤثر انداز میں تعلیمی منصوبہ بندی کی گئی ہے جو لوگوں کے تعلیم کی طرف اس رویے کو بہتر بنا سکے، بلکہ تعلیم یافتہ بے روزگاروں نے عام لوگوں کو تعلیم کی اہمیت سے غافل کر دیا ہے۔ یعنی جو تعلیم حاصل کرتے ہیں اور بے روزگار رہتے ہیں، حکومت ان کے لیے کوئی مناسب اقدامات نہیں کرتی تو وہ دوسرے لوگوں کو پھر یہی مشورہ دیتے ہیں کہ وہ تعلیم حاصل کر کے اپنا وقت اور پیسہ جو ہے وہ ضائع نہ کرے، بلکہ اپنے وقت کو کوئی ہنر سیکھنے میں اور اپنے پیسے کو کسی کاروبار میں لگا کر اس سے فائدہ حاصل کریں۔ رہی کہیں صحیح کثر طبقاتی نظام تعلیم نے پوری کر دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ، خاص طور پر غریب طبقہ، تعلیم حاصل کرنے کو وقت کا ضیاع قرار کرتے ہیں۔ دنیا کے دیگر معاشروں کی طرح پاکستانی معاشرہ بھی مختلف طرح کے سماجی درجات میں بٹا ہوا ہے۔ ہر طبقے کی سوچ اور رویہ ایک دوسرے سے الگ اور جدا ہے۔ ان کی یہی سوچ تعلیم اور تعلیمی نظام میں بھی نمایاں نظر آتی ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان کا نظام تعلیم بھی بعض لوگوں کے خیال میں طبقات میں تقسیم ہے۔
اور سماجی طور پر طبقاتی تفریق کا باعث ہے۔ ملک کی کثیر آبادی غربت کی زندگی گزار رہی ہے اور یہ طبقہ عددی اعتبار سے معاشرے میں سب سے بڑا ہے۔ ان لوگوں کی آمدنی محدود اور قلیل ہوتی ہے، جن کی بدولت وہ اس قابل بھی نہیں ہوتے کہ اپنی بنیادی ضروریات یعنی کھانا پینا اور رہنا بھی پورا کر سکیں۔ مشکل معاشی حالات کے باعث یہ طبقہ اپنے بچوں کی عدبی ادارتی معاشرے میں سب سے بڑا ہے۔ ان لوگوں کی آمدنی محدود اور قلیل ہوتی ہے، جن کی بدولت وہ اس قابل بھی نہیں ہوتے کہ اپنی بنیادی ضروریات یعنی کھانا پینا اور رہنا بھی پورا کر سکیں۔ مشکل معاشی حالات کے باعث یہ طبقہ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت سے قاصر رہتا ہے۔ تعلیم ان کے لیے بنیادی ضرورتوں میں شمار نہیں ہوتی، بلکہ کھانا پینا سب سے اہم ہوتا ہے۔ اس لیے اس طبقے کا ہر فرد یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں بھی کام کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے گھر کے دیگر جو بنیادی ضروریات ہیں، کھانا پینا رہنا سہنا وغیرہ، ان کو پورا کر سکیں۔ یہ وہ بچے ہیں جن کو اس عمر میں اسکولوں میں ہونا چاہیے تھا، لیکن دن رات کی محنت اور مشقت کے باوجود بھی ان کو آرام نہیں ملتا۔ بری معاشی حالت کے سبب یہ زندگی کے دوسری سہولتوں سے بھی محروم رہتے ہیں اور ساری عمر تعلیم کی اہمیت کو نہیں جان سکتے، بلکہ تعلیم کے لیے منفی رویہ رکھتے ہیں اور اس کو اطراف یعنی فضول خرچی خیال کرتے ہیں۔ آبادی کا ایک بڑا حصہ متوسط طبقے میں شمار ہوتا ہے۔ اس میں سرکاری ملازم، چھوٹے کسان اور تاجر لوگ شامل ہیں۔ ان لوگوں کے ذرائع آمدنی محدود ہوتے ہیں، جو ان کی ضروریاتی زندگی کی تکمیل نہیں کر پاتے۔ معاشرے میں حاصل سماجی مقام کو نبھانے کی خاطر ان کی زندگی کی ضروریات اور تقاضے دوسرے طبقات سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اپنے معاشی مقام، رتبہ اور عہدے کو ملحوظ خاطر رکھتے رکھتے معاشی اور معاشرتی طور پر ہمیشہ دباؤ کا شکار رہتے ہیں۔ معاشرے کا یہ طبقہ اقتصادی مشکلات کا شکار رہتا ہے۔ ان مشکلات کو دور کرنے اور قابو پانے کے لیے تعلیم کا سہارا لیتا ہے۔ زیادہ تر اسی طبقے کے لوگ تعلیم کو سرمایہ کاری خیال کرتے ہیں اور اپنے معاشی اور معاشرتی مقام کو بلند کرنے کے لیے خود اور اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف مائل کرتے ہیں۔ معاشرے کا یہ طبقہ تعلیم کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنی اولاد کو بہتر سے بہتر تعلیم دلوانا چاہتا ہے۔ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے بھی اچھی سے اچھی اور اعلیٰ تعلیم حاصل کریں اور بڑے سے بڑے عہدے پر فائز ہو کر اچھا اور اعلیٰ معاشرتی مقام اور سماجی رتبہ حاصل کریں۔ عام طور پر اس طبقے میں تعلیم کو بچیوں کے لیے بھی ضروری خیال کیا جاتا ہے، لیکن عموماً معاشی اور بعض دفعہ معاشرتی مجبوریوں اور مسائل کے باعث ان کی تعلیم مکمل کرنے نہیں دی جاتی۔ تعلیم دلوانے کے معاملے میں عموماً لڑکوں کو لڑکیوں پر ترجیح دی جاتی ہے۔ پاکستان کی آبادی کا ایک چھوٹا لیکن مؤثر طبقہ جو صنعت کاروں، جاگیرداروں، سرداروں اور وڈیروں کا ہے، جو اعلیٰ طبقہ شمار کیا جاتا ہے۔ یہ طبقہ دولت کے ساتھ ساتھ ملک کی سیاست میں مؤثر اختیارات بھی رکھتا ہے۔ بعض لوگ ان کو سرمایہ داروں کا طبقہ بھی کہتے ہیں۔ پہلے دونوں طبقوں پر ان کی حکمرانی رہتی ہے اور ان کے نزدیک دولت تمام مسائل کا حل ہے اور یہی معیار زندگی کو جانچنے کا پیمانہ ہے۔ اگرچہ اس طبقے کے نزدیک تعلیم بہت زیادہ اہمیت نہیں ہوتی، لیکن یہ اپنے مرتبے اور مقام کو قائم و دائم رکھنے کے لیے اپنے بچوں کو بڑے مہنگے ملکی اور غیر ملکی اداروں میں تعلیم دلواتے ہیں۔ انہی کی وجہ سے ملک میں تعلیم کے میدان میں یکسانیت موجود نہیں، بلکہ نظامی تعلیم بھی طبقاتی بن چکا ہے، جس سے معاشرے میں بہت سے سماجی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ مندرجہ بالا بحث کے تناظر میں پاکستانی معاشرے کی جو صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے، اس کے مطابق معاشرے کے افراد میں معاشرتی اور معاشی تفاوت بڑھ رہا ہے
ہر طبقے کے لوگ مادہ پرستی کے دور میں برابر کے شریک ہیں۔ سماجی اقدار روز بروز کمزور پڑتی جا رہی ہے اور یہی رویہ تعلیم کے بارے میں بھی بنتا چلا جا رہا ہے۔ سماجی اور معاشی رویوں کے حوالے سے علم کو معاشرے میں وہ مقام حاصل نہیں رہا جو اس کا ہونا چاہیے۔ تعلیم یافتہ افراد کی بے روزگاری نے بھی تعلیم کی وقت کو عام لوگوں کے دلوں سے بہت کم کر دیا ہے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔